دین اسلام کے اندر عقل کو ایک خاص اہمیت حاصل ہے، اور اسی عقل و فہم کے درست استعمال کی متعدد مقامات پر تاکید موجود ہے۔ یہی عقل ہے کہ جو انسان کو تمام موجودات میں اشرف المخلوقات کا درجہ دلاتی ہے۔ قرآن کریم میں خداوند متعال نے متعدد مقامات پر سیرو فی الارض کا لفظ استعمال کیا ہے۔ فرمائے کہ تم دیکھو کہ دنیا کے اندر وہ لوگ جنہوں نے اپنے عقل کو درست استعمال نہیں کیا اور اپنی جاہلیت کی بنیاد پر، اپنی ہٹ دھرمی کی بنیاد پر ہمارے نمائندگان کی مخالفت کی، تکذیب کی، ہماری آیات کو جھٹلایا، ان کا انجام کیا ہوا۔ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ۔ وہ لوگ کہ جنہوں نے اپنے آباء و اجداد کی پیروی کی، ان آباء و اجداد کی جو خود حق پر نہیں تھے، اور اب ہمارے نمائندگان ائمہ طاہرین علیہ السلام، انبیاء کرام علیہ السلام کی مخالفت کی، ان کی تکذیب کی، ان کو جھٹلایا، تو ہم نے ان کو کس طریقے سے ہلاک کیا؟ کیونکہ یہی جاہلیت سبب بنتی ہے کہ ان لوگوں میں سے کوئی نمرود بنے، کوئی شداد بنے، کوئی فرعون بنے، اور جہلا کا ایک کثیر تعداد میں ٹولہ وہ ان کی پیروی میں لگ جاتا ہے۔ اگر انسان اپنی عقل و فکر و فہم کو درست استعمال کرے تو وہ نمائندگان الہی کی پیغام کو نہ فقط سنتا ہے بلکہ عمل بھی کرتا ہے۔ یہی عقل ہے کہ جس کی بدولت انسان نہ فقط دنیا کے اندر مقام و مرتبہ و عزت و مقام حاصل کرتا ہے بلکہ آخرت میں بھی اس کو مقام بالا تک رسائی حاصل ہوتی ہے۔ لیکن اگر یہی عقل درست طریقے سے استعمال نہ ہو، اسی عقل کا غلط استعمال کیا جائے، جاہلیت و ہٹ دھرمی کو اپنایا جائے، تو انسان کا ٹھکانہ دنیا میں بھی ذلت و رسوائی ہوتا ہے اور آخرت میں بھی جہنم اس کا مقدر بن جاتی ہے۔ سورہ ملک کے اندر قرآن کریم میں خداوند متعال فرماتا ہے کہ جہنمی لوگوں سے جب جنتی لوگ دریافت کریں گے کہ وہ کون سی ایک خاص وجہ تھی کہ جو تم لوگوں کو جہنم تک لے آئی، تو وہ کہیں گے کہ لو کننا نسمع او نعقل ما کننا فی اصحاب السعیر، اگر ہم سنتے یا عقل سے کام لیتے تو آج ہم جہنمیوں میں سے نہ ہوتے۔ کیونکہ نمائندگان الہی کے جو پیغام ہوتا ہے وہ سراسر خداوند متعال کا حکم ہے۔ جب یہ لوگ اپنی ہٹ دھرمی کی وجہ سے، اپنی جاہلیت کی وجہ سے اس پیغام کو سننے سے انکار کر دیتے ہیں، اس کو ماننے سے انکار کر دیتے ہیں، اس پر عمل کرنے سے انکار کر دیتے ہیں، تو جہنم ان کا مقدر بنتی ہے۔ ایک انسان کہ جو رات دن نمازیں پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، بنا تعقل و تفکر کے، معصوم فرماتے ہیں کہ اس سے کہیں زیادہ بہتر ہے وہ انسان کے جو تھوڑی دیر کے لیے خدا کے سسٹم کے اندر، خدا کے اس نظام کے اندر تفکر و تعقل سے کام لیتا ہے۔ فرمایا کہ تفکر ساعۃ خیر من عبادت السنہ، ایک گھنٹے کے لیے خداوند کریم کے اس نظام کے اندر فکر کرنا، غور کرنا، تفکر و تعقل سے کام لینا تمہاری ایک سال کی اس عبادت سے بہتر ہے جس کے اندر تفکر و تعقل نہ ہو، جس میں تم غور و فکر نہ کر سکو۔ فقط سجدے کرنا، فقط اٹھنا بیٹھنا، یہ خدا کو پسند نہیں ہے۔ خدا نے تمہیں اشرف المخلوقات اس لیے بنایا ہے کہ تم اس کی دی ہوئی اس نعمت کو، یعنی عقل کو بہتر اور درست طریقے سے استعمال کرو اور خداوند کریم کا قرب حاصل کر سکو، رضا پروردگار تمہارے مقدر میں ہو۔ ایک اور جگہ اور مولانا امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، من کان لہو عاقلا کان لہو دین، یعنی دیندار صرف وہی ہوگا کہ جو عقل مند ہوگا۔ ومن کان لہو دین دخل الجنہ، اور جنت میں بھی وہی جائے گا کہ جو دیندار ہوگا۔ یعنی عقل اس تمام معاملات میں بنیادی کردار ادا کرتی ہے۔ ایک عاقل شخص، ایک عقل مند شخص ہی دیندار ہو سکتا ہے، دین کے پیغام کو صحیح معنی میں سمجھ سکتا ہے، اور جنت میں جانے کے لیے وہی عقل مندی آپ کا بنیادی کردار کے طور پر سامنے آتی ہے۔